الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، طلاب العلم، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ الشیخ عبد الستار سعیدی صاحب مدظ اللہ العالی، اور قبلہ قاری سید صداقت شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، نوائے مسلم پاکستان کے تمام زعماء، کارکنان، بالخصوص حضرت علامہ قاری عارف سیالوی صاحب مدظ اللہ العالی، اور حضرت علامہ مفتی طاہر شہزاد سیالوی صاحب، اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے تزک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً میں چونکہ سب بزرگوں کا نام تو میں نہیں جانتا، اس لیے اور سب کا نام لینا بھی ممکن نہیں ہے. آزاد کشمیر سے بریال سے جلالی صاحب بھی تشریف لائے، اور بڑی تعداد میں، چونکہ بھی جو لسٹ مجھے دی گئی ہے یہاں پاکستان کے مختلف شہروں سے، گجرات سے، گجرانوالا سے، گجرخان سے، ناروال، اور پتہ نہیں، میں تو سارے شہروں کے نام بھی نہیں جانتا. اب مجھے تھوڑا سا ادھر نہ دے کے مجھے بتائیں تو، تاکہ میں پھر سب کو شکریہ ادا کر سکوں. سیالکوٹ سے، اور میں بالخصوص شیخ تیمور صاحب یہاں موجود ہیں، اور شیخ وقاص صاحب، اور حافظ وحید صاحب جن زینت ٹیکسٹائل والی، انہوں نے کافی محنت کی ماشاءاللہ اس کنونشن کے لیے. شجاع فرید صاحب آتے ہوئے ساتھی بتا رہے تھے، میں بھی ہندوستان گیا حال ہی میں، تو ہندوستان میں جو پروگرام الحمدللہ وہاں ہوئے، ہزاروں کے مجمع تھے. تو جب مدینہ شریف میں حاضری ہوئی تو یہ احباب، نوائے مسلم پاکستان کے احباب، یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد سبز کے سائے تلے انہوں نے مجھے دعوت دی اور کہا کہ ہم نے ہندوستان کا رنگ دیکھا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں سے خواجہ خواجگان کو فیض ملا ہے اس بارگاہ میں بھی خطاب ہو، حاضری ہو. تو لیکن حقیقت ہے کہ ان احباب نے، میں نہیں جانتا کہ کس طرح یہ اتنے کم وقت میں اتنی بڑی کنونشن، باقی کراچی میں بھی ہو رہی ہے، باقی دیگر شہروں میں بھی، لیکن اس بڑے پیمانے پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں میرے مرشد کریم حضرت قبلہ
بہکی وقت شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی منظور احمد فیضی رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت قبلہ حسین فیضی صاحب مدظل العالی، آپ بھی آج کی اس بزم میں موجود ہیں اور خصوصی طور پر اپنے والد گرامی کا فیض دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ والد گرامی کا فیض کس طرح پورے عالم میں پھیل رہا ہے۔ ہر چند کہ میں اپنی ذات میں اس کا استحقاق نہیں دیکھتا ہوں، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، بہت زیادہ میرے متعلق کہہ دیا۔ اتنے بڑے بزرگ جو میرے استادوں کے استاد ہیں، ان کی موجودگی میں میرا ایسا تعارف بقول اکبر الآبادی کے کہ معرّہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ اور آج تو کچھ پنجابی میں بھی کہوں گا کیونکہ پنجابی بولنے سننے والے احباب موجود ہیں۔ پتل سونے نال نہ رلدا، سرمے نال نہ کولے، کاواں دی کی جا محمد جس تھاں بلبل بولے۔ تو جہاں عظیم اقابرین امت موجود ہوں وہاں کہ مجھ کوے کی کائیں کائیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا اپنا پن ہے اور میرے داتا حضور کا فیض ہے۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن کے متعلق، اس کتاب کے متعلق چند باتیں، چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ لیکچر نشر ہوگا اور اس میں جس طرح قاری صداقت صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر الحمدللہ لوگ گفتگو سنتے ہیں، تو کچھ خلاصہ، کچھ سمری گفتگو کی جو صرف آپ کے لیے نہیں لیکن جو پوری دنیا میں لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک پیغام پہنچانے کے لیے چند باتیں انگلش میں بھی کہی جائیں گی۔ اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کو دیکھیں تو آج کے پورا شوب دور میں جب مادیت کا زہر ہر شخص کی رگو پے میں سرایت کر چکا ہے، عالم اسلام اس وقت تباہی کے ہولناک دہانے پر کھڑا ہے اور فتنہ و فساد کی آگ نے امن عالم کو خاکستر کر دیا ہے۔ آج 1.5 ارب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا باہمی انتشارات اور بدترین معاشی زبوحالی کا شکار ہے۔ ایک طرف ملت اسلامیہ اقتصادی، سیاسی، علمی اور روحانی قسم پرسی اور پسماندگی کا شکار ہے، اور دوسری جانب وہ عظیم ملت جس کے رہنما صوفیاء نے پورے عالم میں امن و آشتی اور محبت اور رواداری کی خوبصورت فضا کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ملت اسلامیہ کو کچھ نام نہاد مسلمان دہشت گردی سے نچی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا عام مسلمان اس حوالے سے پریشان ہو جاتا ہے، بالخصوص آج کی اس کنونشن میں بڑی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، اور اکثر ای میلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ایئر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ٹی وی آن کرتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کچھ داڑھیوں والے لوگ، جبوں کبوں والے لوگ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کر کے کہا جاتا ہے یقتل المشرکین حیث وجدتموہ، یعنی قتل انسانیت کے لیے بھی قرآن ہی کو پیش کیا جا رہا ہے دلیل کی صورت میں۔ اور دوسری جانب ایک اور طبقہ ہے، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا۔ پھر ہم مستشرقین کی تنقید کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اعتراضات دیکھتے ہیں تو مزید حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مستشرقین بھی ہیں
جو قرآن کریم میں تعارض تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس میں تم تعارض دیکھتے، اختلاف دیکھتے، تضاد دیکھتے، تناقض دیکھتے. تو ہم تعارض دیکھ رہے ہیں. مستشرقین تو یہاں تک لکھ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت، کسی بوڑھے یا بچے کو قتل نہیں کرنا ایون ان اسٹیٹ آف وو، تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اقتلوا المشرکین، یہ حکم عام ہے، یہ قطعی حکم ہے. اور لا یخصص القطعی بالظن، قطعی کی تخصیص ظنی سے نہیں ہو سکتی، تو تم خبر الاحاد کے ذریعے اس حکم عام کی تخصیص کر رہے ہو. پھر ہم جواب دیتے ہیں ڈیبیٹس میں، ڈسکشنز میں کہ بھائی اگر قرآن کے قطعی حکم کا مخصص قرآن میں ہی موجود ہو تو حکم عام کی تخصیص ہو جائے تو باقی افراد ظنی ہو جاتے ہیں، اور ظنی کی پھر مزید تخصیص خبر الاحاد سے ممکن ہے، تو خبر الاحاد سے مزید تخصیص ہوتی ہے. ہم دلائل پیش کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک عام مسلم وہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے کہ دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں. ایک قرآن پیش کر کے انسانیت کا قتل کر رہا ہے، دوسرا قرآن کو دلیل بنا کر کہہ رہا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن کا پرچار کر رہے ہیں. اچھا، کچھ باتیں جو آپ کے لیے شاید مزید آسان ہو جائیں، جو آپ کی زندگی پر اپلائی بھی کرتی ہوں. ایک طبقہ کہتا ہے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، وہ بھی قرآن پیش کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں فقط بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. اچھا، ایک شخص کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، فقط اللہ ہی جانتا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والغیب الا اللہ. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے بھائی ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ جل وعلا ہر ایک کو علم غیب نہیں عطا فرماتا مگر اپنے پیارے رسولوں میں سے، یجتبی من رسله من يشاء، چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا ہر ایک کو اپنے غیب سے، خاص غیب سے آگاہ نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. وما هو علی الغیب بدنی، قرآن سے علم غیب مصطفیٰ ثابت ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں. اچھا، ایک کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرنا ناجائز ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. دونوں جانب سے قرآن کریم کی آیات پیش کی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ نہیں ہے، انک میت، قرآن پیش کر رہے ہیں. دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں. اگر شہید زندہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو ایک عام شخص جو قرآنی علوم و فنون نہیں پڑھتا وہ ایک ذہنی خلش و ارتباک کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اپیرنٹلی بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. So some people say that you claim that there is no doubt in the Quran, there is no contradiction in the Quran. One who recites Quran will be guided on the right path. But here apparently we see a lot of contradiction. A lot of people are killing humanity and they're using Quran. And many people are saying that we should serve humanity. We should protect the lives of innocent people. And they also present the Quran. And the Quran says, La rayba fihi hudan lil muttaqin. There is no doubt in the Quran. Quran میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ہم شک میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں علماء اور طلاب العلم موجود ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ پر تھوڑا غور کر لیتے ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب فیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟
علت کیا ہے؟ لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ اب طلاب العلم سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ غور کریں گے، روش ادراک میں میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ہر بات عوام الناس کے لیے نہیں، کچھ طلاب کے لیے ہے اور کچھ عوام کے لیے، انشاءاللہ تعالی سب کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ لا نفی جنس کا ہے، ریب اس کا اسم ہے، فی ہی جار مجرور، بلکہ حضور شرف قادری رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں جار مجرور نہیں کہنا چاہیے، جار بھی واسطہ مجرور، یہ متعلق ہے، اس کا متعلق ثابت، اس میں ہوا ضمیر مرفوع محل متصل، یہ ذل حال ہے۔ اور بھی ترکیبیں ہوں گی، میں یہ ترکیب پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہدن کیا ہے؟ ہدن حال واقع ہو رہا ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ امام نصفی فرماتے ہیں متقین سے مراد یہاں اولیاء اللہ ہے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس پر بھی دلیل پیش کریں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حال مختلف قسموں پر منقسم ہوتا ہے، حال اتفاقیہ بھی ہوتا ہے، بیانیہ بھی ہوتا ہے، تعلیلیہ بھی ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ مفتی عبدالستار سعیدی حافظہ اللہ اس مسجد میں آئے اس حال میں کہ ان کے سر پر سفید امامہ ہے، یہ بھی حال ہے، لیکن یہ حال تعلیلیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ میں نے بیان کیا حضرت تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے سر پر سفید امامہ ہے۔ اچھا میں کہوں حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں، اس حال میں کسی بڑے اسٹوڈنٹ کا نام بتا دیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ بہت بڑے مدرس ہیں، اس حال میں کہ مفتی رمضان سیالوی ان کے شاگرد ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حال تعلیلیہ ہے، یعنی ان کے بڑے مدرس ہونے کی علت یہ ہے، دلیل یہ ہے، مفتی رمضان سیالوی صاحب کو دیکھ لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں فلاں شخص بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، بہت بڑا ماہر تعمیرات ہے، بہت بڑا معمار ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اس حال میں کہ اس کی فلاں بلڈنگ کو دیکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ حال تعلیلیہ ہے، بیانیہ نہیں ہے، اتفاقیہ نہیں ہے، تعلیلیہ ہے، یعنی اس کا بڑا آرکیٹیکٹ ہونے کی دلیل یہ ہے اس کی بلڈنگ کو دیکھ لو۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی میرے ساتھ شریک سفر ہوں۔ میں کہتا ہوں فلاں شخص بہت بڑا کرکٹر ہے، اس حال میں کہ اس نے ہزاروں رن سکور کیے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں جاوید میانداد بہت بڑا بیٹسمین ہے، اس حال میں کہ اس نے ٹیسٹ کرکٹ میں 8000 رن سکور کیے ہیں۔ تو اب یہ کیسا حال ہے؟ یہ حال تعلیلیہ ہے۔ ہاں اچھا شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں میں ضرور کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں ضرور انگلش ٹرمنالوجی بھی یوز کروں گا۔ میں نے اسی لیے کہا ہے ابتدا میں گفتگو میں شامل، میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں جن کے لیے یہ لغت تھوڑی مختلف مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس طرح عرض کیا کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس سب کو شامل کروں۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک اسپیچ میں مختلف زبانوں میں بھی بیان کیا جائے، اور پھر جو یہاں پر حضور ایتھیسٹس اس تیزی سے پھیل رہے ہیں، اللہ کے وجود کے منکرین، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے، ہمیں ای میلز آتے ہیں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نام عبداللہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے وجود پر دلائل پیش کرو، یعنی ایسا۔ اور جب ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں کہ فلاں اکابرین اور فلاں بزرگوں سے بات کرو، وہ نہیں جانتے کہ یہ علم کی دنیا کے بادشاہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ بس چند انگلش بولنے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ انگلش یہ کوئی علم کی دلیل نہیں ہے، ہاں، لیکن اب یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ اس پر میں نے اس دن بھی کلام کیا کہ لوگ کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نحو میر پر شروع کرتے ہیں، ہاں، وہ جانتے ہیں، جو علماء کے قریب ہیں وہ علماء کا احترام جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ یہاں پر بس کچھ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جو انگلش بولتا ہے بس اسی سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلاں شخص بھائی بہت بڑا بیٹسمین ہے، میں نے کس کی ایگزامپل دی ہے؟
اچھا کوئی لوگ یہ بھی نہ سوچیں بھائی اس کا نام کیوں لیا، اور بھی تو بڑے بڑے کرکٹر ہیں، بڑے بڑے آل راؤنڈرز ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو شاید اس لیے نہیں لیا کہ کہیں کسی اور کا نام لے لوں تو کوئی سیاستدان ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا شاید یہ کہ اس کا نہ لیتے، کسی اور کا نام لے لیتے، اور بھی تو کرکٹرز ہیں، کچھ کا نہیں لیا کہیں کوئی سیاستدان ناراض نہ ہو جائے، دوسروں کا اس لیے نہیں لیا کہیں کوئی بدعقیدہ خوش نہ ہو جائے۔ تو گستاخوں کو خوش بھی تو نہیں کرنا نا۔ وہ جاوید میرداد ملنگ سا بندہ ہے، سرکار کی نعتیں پڑھتا ہے، میں نے کہا اسی کا نام لے لیں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا فلاں نے اتنے رن سکور کیے اس حال میں، فلاں بہت بڑا بیٹسمین ہے اس حال میں کہ اس نے اتنے رن سکور کیے، نہیں اس کا اتنے رن سکور کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بڑا بیٹسمین ہے۔ رمضان سیالوی صاحب کا حضرت کا شاگرد ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بہت بڑے مدرس ہیں۔ اب قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ ولیوں کو ہدایت دیا کرتا ہے۔ قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اولیاء اللہ قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی شک نہ ہونا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لا ریبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں بھائی تعارض ہے، کنٹرڈکشن ہے، دیکھیے وہاں پر بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط بشر ماننے والے بھی قرآن ہی پیش کر رہے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لوگ علم غیب مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ شرک ہے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو قائل ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے منکر ہیں وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ ہر طبقہ جب قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے نام نہاد مسلمان جو حصول دنیا کی پاداش میں دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد جیسے مقدس نام پر چند نوجوانوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خود کش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، اور امن کا پرچار کرنے والے بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور شک نہیں ہے تو ہم شک میں مبتلا کیوں ہو گئے؟ دلیل دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، اولیاء اللہ کے نظریات میں کوئی تعارض نہیں، اللہ کے ولیوں کے اعتقادات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تناقض نہیں۔ آج کے بعد کبھی ذہنی خلش و تشویش اور ارتباک کا شکار نہیں ہونا، لا ریب فیہ مکمل پڑھنا، ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے، یہ ہدایت ہے اللہ کے ولیوں کے لیے۔ آج کے بعد شیطان اگر ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کرے بھائی وہاں بھی علماء ہیں، یہاں بھی علماء ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے مدرسین، یہاں بھی بڑے بڑے مدرسین، وہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، اچھا وہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے بھی لوگ بڑی تعداد میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء تیار کرتے ہیں، درس نظامی کی کتابوں کے حاشیے ان لوگوں کے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں تو اللہ نے قرآن میں جواب ارشاد فرما دیا، ان کے مدارس کو نہ دیکھو، ان کے علماء کو نہ دیکھو، اگر تم حق اور باطل کے مابین حد امتیاز دیکھنا چاہتے ہو، حد فاصل دیکھنا چاہتے ہو، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، کون قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، کون قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، قرآن خود کہتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ کو دیکھو، اگر حق جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے مابین ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس جماعت میں مولوی کتنے ہیں، کس جماعت میں مدرس کتنے ہیں، کس جماعت میں شیخ الحدیث کتنے ہیں، کس جماعت نے کتنے مدارس بنائے، کس جماعت نے کتنے فقہاء تیار کیے، کس جماعت نے کتنے محققین تیار کیے، کس جماعت کی فن تفسیر میں کتنی خدمات ہیں، یہ نہیں دیکھنا کس جماعت میں مولوی
वली कितने हैं ये देखना दाता अली हजवेरी किस जमात के साथ है, ये देखना ख्वाजा अजमेरी किस जमात के साथ है, ये देखना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर किस जमात के साथ है, ये देखना गौसे आजम का अकीदा क्या है, ये देखना बहाउद्दीन नक्शबंद का अकीदा क्या है, ये देखना शहाबुद्दीन सरवर्द का अकीदा क्या है। रब्बे काबा की कसम उनकी सफों में तुम्हें एक वली भी नजर नहीं आएगा, उनकी सफों में तुम्हें एक सूफी नजर नहीं आएगा, ना कोई नजीब, ना कोई नकीब, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्दाल, ना कोई गौस, अरे सारे के सारे औलिया अल्लाह अहले सुन्नत व जमात में नजर आते हैं। अच्छा मजीद गौर कर लें, ये क्यों फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। यहाँ सूफिया ने बड़ी अजीब व गरीब बात की है। वो फरमाते हैं सादिकीन से मुराद भी औलिया अल्लाह है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। सूफिया फरमाते हैं सादिकीन से मुराद भी औलिया है, यानी अल्लाह के वलियों को कुर्ब इख्तियार करो। क्यों? वो कहते हैं इसमें हर चंद के, जब मैं औलिया कहता हूँ याद रखिए, इससे मुराद ये है कि औलिया भी उलमा होते हैं, वो पहले आलिम बनते हैं फिर वली बनते हैं। मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो तसव्वुफ से आ रही हैं, हाँ, जो तसव्वुफ से दूर है, रूहानियत से दूर हैं। हाँ कोरे कदर क्या इनको छलकते हुए पैमानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं मैखानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं मैखानों की। और जब इन मैखानों में हाजिर होते हैं और ऐसे उलमा बैठे होते हैं तो फिर दिल कहता है कि निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां ये बैठ गए मैं गदा बना के उठे, जहां वो बैठ गए मैं गदा बना के उठे। मैं गदा बना के सूफिया फरमाते हैं औलिया क्यों मुराद लिए जाते हैं? वो कहते हैं लिअन्नल इल्म क़द यज्तमिउ मअल कुफ्र। ऐसा मुमकिन है अगर हम ये कहें कि उलमा का कुर्ब इख्तियार कर लो, फ़कत उलमा, तो ऐन मुमकिन है कि कोई आलिम होकर काफिर हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये मुमकिन है कि कोई मौलवी होकर काफिर हो जाए, और यह भी मुमकिन है कि कोई काफिर मौलवी बन जाए। ये मुमकिन है, ये दोनों, ये इनमें उमूम खुसूस मिन वजह है, ये कुल्लियैन मुतबाय्यैन नहीं। ये मुमकिन है कि कोई मौलवी काफिर हो जाए, ये भी मुमकिन है कि कोई काफिर मौलवी बन जाए। अच्छा गुलाम अहमद कादियानी देखा ना आपने, मौलवी था कि नहीं, काफिर हो गया, मौलवी था काफिर हो गया। और ऐसे भी होता है काफिर मौलवी बन जाए। वहाँ पर बरतानिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी लोग हैं, उन्हें हम कहें गोरे हैं, गैर मुस्लिम हैं, मैंने एक मरतबा कहा हम तौज़ीह तलवी पढ़ते हैं, वो कहते हैं नहीं अतलवी हालत तौज़ीह कहो। कहा बड़ी बात है भाई, हाँ, यानी इल्म जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में आग और पानी का सा रिश्ता नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि कोई आलिम हो काफिर बन जाए, ऐसा मुमकिन है कोई काफिर हो आलिम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई वली काफिर बन जाए। हाँ, और ऐसा भी नहीं होता कोई काफिर वली बन जाए। हाँ, अगर कोई वली काफिर हो जाए कुफर उसकी विलायत को खत्म कर देगा, और अगर कोई काफिर वली बन जाए तो विलायत उसके कुफर को खत्म कर देगी। इसीलिए फरमाया यहाँ मुराद औलिया अल्लाह है, लिअन्नल इल्म
قد یجتمع مع الکفر، ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم کافر ہو جائے، آپ اس کے علم کو دیکھ کر کہیں، اس سے پوچھتے ہیں اقتلوا المشرکین کا مطلب کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. کہا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ. اولیاء اللہ کا علم فقط کتابوں تک محدود نہیں ہے. اولیاء اللہ کتابیں بھی دیکھتے ہیں اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں، وہ دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے قلوب، ان کے دل براہ راست کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو، علم بھی پڑھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور دل کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا دل براہ راست مشکات نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے. اور وہ علم مصطفیٰ جب ان کے دل میں آتا ہے پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا، وہ دل کو دیکھتے رہتے ہیں. تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے. جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا. میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، کہ میرا چاند جب نکلا، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا. وہ دل کو دیکھتے ہیں، تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے جب ان کا دل پاک ہو جاتا ہے، آقا کرم فرماتے ہیں، براہ راست علم دیتے ہیں، پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا. وہ دل دیکھ کے پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. ان کی بات میں تعارض نہیں ہوتا. دیکھیے اصول میں، عقیدہ میں حق واحد ہے، متعدد نہیں ہوتا. فقہ میں ہو سکتا ہے، ہاں کوئی کہے قوالی جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے، فروعی مسائل ہیں، دونوں حق پر ہو سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اصول میں، عقیدہ میں حق ایک ہے. اسی لیے اولیاء کے عقائد میں تعارض نہیں ہے. ہاں جب غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، ایسے ایسے مرتد مجھے فرانس میں ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جو کبھی مکمل طور پر نافذ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے پوری تاریخ اسلامی میں ہمیں کوئی ایک بھی پکا مسلمان نہیں ملتا، سچا مسلمان نہیں ملتا. میں نے کہا وہ کیسے؟ ایک عرب جو پہلے بدعقیدہ تھا اس کے بعد بالکل مرتد ہو گیا، یعنی غیر مسلم ہو کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا دیکھو فلاں شیخ جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ میلاد کو جائز کہتا ہے، فلاں شیخ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. تو اگر کسی شخص میں ایک حوالے سے بھی بدعقیدگی پائی جائے تو وہ گمراہ ہے. وہ کہتے ہیں پوری تاریخ اسلامی میں نے ایک بھی سچا مستقل مکمل مسلمان نہیں پایا، ہر بندے میں گمراہی پائی، ہر شخص میں گمراہی ہے. میں نے کہا کس کی سند کو دیکھتا رہا ہے تو؟ اس نے وہی نام لیے، ابن عبد الوہاب سے شروع ہوا، ابن تیمیہ تک پہنچ گیا. تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا صوفیاء کو بھی تو دیکھ لو. یہ قادریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اشعریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ماتریدیوں کے بارے میں؟ کہتے نہیں یہ تو سارے ہیں ہی مشرک، ان کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو ہیں ہی مشرک. میں نے کہا یہ تیری خطا تھی، کیونکہ تو نے ان کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے آج تم مرتد ہو گیا ہے. کاش کہ تو غوث اعظم سے پوچھتا ان کا عقیدہ کیا ہے. جو ایک صوفی کے دل میں ہے وہی دوسرے صوفی کے دل میں ہے. ان میں تعارض نہیں ہے، ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، ان میں تضاد نہیں ہے. جو عقیدہ میرے داتا علی حجویری کا ہے، رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے. جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ عطاء الرسول فی الہند کا ہے. وہی عقیدہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے. جو عقیدہ خواجہ خواجگان کا ہے وہی عقیدہ فرید الدین گنج شکر کا ہے. ان کے عقائد میں کوئی تعارض نہیں، ان کے عقائد میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ یہ دل کو دیکھتے ہیں. ان کے دل آقا کی بارگاہ میں ہیں، یہ دل کو دیکھ کے کہتے ہیں چک گھونگٹ شرم حجابانو، چک گھونگٹ شرم حجابانو، چھٹ درس تے پھوک کتابانو، اتے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا. یہ یار بنانے کی بات کرتے ہیں.
لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج کے بعد میں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ان سے یہی عرض کروں گا, آج کے بعد اگر عقیدہ سمجھنا ہے اولیاء کی کتابیں پڑھیں, انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی, اور جب ان میں خانوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسے علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, جہاں یہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے. جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے. میں گدا بنا کے اٹھے. صوفیاء فرماتے ہیں اولیاء کیوں مراد لی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں لأن العلم قد يجتمع مع الكفر. ایسا ممکن ہے اگر ہم یہ کہیں کہ علماء کا قرب اختیار کر لو, فقط علماء, تو این ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی ہو کر کافر ہو جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے. یہ ممکن ہے. یہ دونوں, یہ ان میں عموم خصوص من وجہ ہے, یہ کلیین متباین نہیں. یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی کافر ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے. اچھا غلام احمد قادیانی دیکھا نا آپ نے, مولوی تھا کہ نہیں, کافر ہو گیا. مولوی تھا, کافر ہو گیا. اور ایسے بھی ہوتا ہے کافر مولوی بن جائے. وہاں پر برطانیہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے بھی لوگ ہیں, انہیں ہم کہیں گورے ہیں, غیر مسلم ہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا ہم توضیح تلویح پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں التلویح حالت توضیح کہو. کہا بڑی بات ہے بھائی, ہاں یعنی علم جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن ان دونوں کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کافر بن جائے, ایسا ممکن ہے کوئی کافر ہو عالم بن جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ولی کافر بن جائے. ہاں, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی کافر ولی بن جائے. ہاں, اگر کوئی ولی کافر ہو جائے کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا, اور اگر کوئی کافر ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی. اسی لیے فرمایا یہاں مراد اولیاء اللہ ہے. لأن العلم قد يجتمع مع الكفر. ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم کافر ہو جائے, آپ اس کے علم کو دیکھ کر کہیں, اس سے پوچھتے ہیں اقتلوا المشرکین کا مطلب کیا ہے, اس سے پوچھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہے, وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. کہا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اولیاء اللہ کے پاس جاؤ. اولیاء اللہ کا علم فقط کتابوں تک محدود نہیں ہے. اولیاء اللہ کتابیں بھی دیکھتے ہیں اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں, اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے قلوب, ان کے دل براہ راست کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو, علم بھی پڑھتے ہیں, کتابیں بھی پڑھتے ہیں, اور دل کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا دل براہ راست مشکات نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے. اور وہ علم مصطفیٰ جب ان کے دل میں آتا ہے پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا, وہ دل کو دیکھتے رہتے ہیں. تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے, تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے. جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا. میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا.
کہ میرا چاند جب نکلا، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ وہ دل کو دیکھتے ہیں، تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے جب ان کا دل پاک ہو جاتا ہے، آقا کرم فرماتے ہیں، براہ راست علم دیتے ہیں، پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا۔ وہ دل دیکھ کے پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ ان کی بات میں تعارض نہیں ہوتا۔ دیکھیے اصول میں، عقیدہ میں حق واحد ہے، متعدد نہیں ہوتا۔ فقہ میں ہو سکتا ہے، ہاں کوئی کہے قوالی جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے، فروعی مسائل ہیں، دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اصول میں، عقیدہ میں حق ایک ہے۔ اسی لیے اولیاء کے عقائد میں تعارض نہیں ہے۔ ہاں جب غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، ایسے ایسے مرتد مجھے فرانس میں ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جو کبھی مکمل طور پر نافذ ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے پوری تاریخ اسلامی میں ہمیں کوئی ایک بھی پکا مسلمان نہیں ملتا، سچا مسلمان نہیں ملتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ ایک عرب جو پہلے بدعقیدہ تھا اس کے بعد بالکل مرتد ہو گیا، یعنی غیر مسلم ہو کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا دیکھو فلاں شیخ جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ میلاد کو جائز کہتا ہے، فلاں شیخ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ تو اگر کسی شخص میں ایک حوالے سے بھی بدعقیدگی پائی جائے تو وہ گمراہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری تاریخ اسلامی میں نے ایک بھی سچا مستقل مکمل مسلمان نہیں پایا، ہر بندے میں گمراہی پائی، ہر شخص میں گمراہی ہے۔ میں نے کہا کس کی سند کو دیکھتا رہا ہے تو؟ اس نے وہی نام لیے، ابن عبد الوہاب سے شروع ہوا، ابن تیمیہ تک پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا صوفیاء کو بھی تو دیکھ لو، یہ قادریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اشعریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ماتریدیوں کے بارے میں؟ کہتے نہیں 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 یہ تو سارے ہیں ہی مشرک، ان کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو ہیں ہی مشرک۔ میں نے کہا یہ تیری خطا تھی، کیونکہ تو نے ان کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے آج تم مرتد ہو گیا ہے۔ کاش کہ تو غوث اعظم سے پوچھتا ان کا عقیدہ کیا ہے، جو ایک صوفی کے دل میں ہے وہی دوسرے صوفی کے دل میں ہے۔ ان میں تعارض نہیں ہے، ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، ان میں تضاد نہیں ہے۔ جو عقیدہ میرے داتا علی حجویری کا ہے، رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے۔ جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ عطاء الرسول فی الہند کا ہے، وہی عقیدہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ جو عقیدہ خواجہ خواجگان کا ہے وہی عقیدہ فرید الدین گنج شکر کا ہے۔ ان کے عقائد میں کوئی تعارض نہیں، ان کے عقائد میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ یہ دل کو دیکھتے ہیں، ان کے دل آقا کی بارگاہ میں ہیں، یہ دل کو دیکھ کے کہتے ہیں چک گھونگٹ شرم حجابانو، چک گھونگٹ شرم حجابانو، چھٹ درس تے پھوک کتابانو، اتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا۔ یہ یار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کے بعد میں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ان سے یہی عرض کروں گا، آج کے بعد اگر عقیدہ سمجھنا ہے اولیاء کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا یہ اولیاء اللہ کے یہ پیارے، چونکہ یہ کبھی جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، صادقین، ان کے عقائد میں تعارض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہی کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، یہ اللہ کے پیارے، انہیں نہ ڈر ہے نہ غم ہے۔ ہاں پھر خبردار کر رہا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے، ان تحقیق کے لیے، اولیاء اللہ پھر جملہ اسمیہ ہے، مزید تحقیق، تحقیق در تحقیق در تحقیق، خبردار، ہوشیار، یہ نہ ڈرتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی کا ڈر ہے نہ غم ہے۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں،
یہ ہمیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اللہ؟ اگر اولیاء ڈرتے نہیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، اور خبردار بھی کر رہا ہے، خبردار، ہوشیار۔ آپ کسی خطرناک موڑ سے گزر رہے ہو نا، تو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار، خطرناک موڑ ہے، اسے اگنور نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کرتے ہوئے میں بڑا اچھا ڈرائیور ہوں۔ گاڑی کی تیز رفتاری یعنی وہ جلد بازی میں سجدے، وہ قرآن کی قراتیں، وہ تبلیغیں، وہ تقریریں، وہ خطاب، مجھے کیا کسی کی ضرورت، میری گاڑی بڑی اچھی ہے، ہاں میں اچھا ڈرائیور ہوں، بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں۔ خطرناک موڑ آ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کر رہا ہو، اپنی ڈرائیوری پر ناز کر رہا ہو، اور اس خطرناک موڑ پر تو نے احتیاط نہ کی تو تیری گاڑی بھی گرے گی، تو بھی برباد ہو جائے گا، تو بھی مر جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ داتا دربار کے قریب سے گزرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال گزرے، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں مبلغ ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں عالم ہوں، مجھے اس داتا کے احترام کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، خبردار، ہوشیار، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، اگر داتا کا احترام نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیکھیں غوث اعظم پیرانے پیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غوث اعظم کی خانقاہ میں حاضر ہوا، دیکھتا ہے غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، تڑپ رہا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، خانقاہ میں۔ غوث اعظم باہر تشریف لاتے ہیں، وہ غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث پاک، آپ تو سب کی مدد کیا کرتے ہیں، یہ شخص آپ کی خانقاہ میں تڑپ رہا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں فرماتے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ تو جان لو کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے، یہ کیوں تکلیف میں ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، تین ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، دو ابدالوں نے احتراماً رستہ تبدیل کر لیا، ایک دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا، غوث کی خانقاہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، کہا ایک دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا، اسے ناز تھا اپنے تصوف پر، اپنی روحانیت پر، اس نے کہا میں کیوں احترام کروں، میں خود ابدال ہوں، میری خانقاہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی، اڑ رہا تھا، گرا، اور یہ اس کی حالت ہے، یہ عذاب ہے غوث کی توہین کا۔ میں کہتا ہوں، یہ جملہ سن لیجئے گا، میں کہتا ہوں اگر آسمان میں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہوتی ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو توہین کرے گا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا خوف ہوتا کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے، اور یہ جو غم ہے نا، یہ یاروں کی جان کا ہوتا ہے۔ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم یاروں کی جان کا ہوتا ہے۔ کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو نہ اپنی جان کا ڈر، نہ اپنی جان کا خوف، بروز قیامت اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ اپنی جان کا نہ یاروں کی جان کا، خود بھی جنت میں جائیں گے، مرید بھی جنت میں جائیں گے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، انہیں ڈر نہیں ہوتا۔ اچھا خوف اور غم میں ایک اور فرق بھی ہے۔ اگر انسان کو مستقبل کی کسی پریشانی یا تکلیف کے حوالے سے ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، فلاں شخص مستقبل میں مجھ پر حملہ کرے گا، انسان ڈر جاتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور ماضی کی کسی پریشانی، کوئی تکلیف آئی ہو، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو، ماضی میں کوئی نقصان ہو گیا ہو، اسے جب انسان یاد کرتا ہے تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔
غم اور خوف میں ایک فرق یہ بھی ہے، کہا انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے، کیونکہ ماضی کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں، مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب کی بات کرنے والے ہمیشہ تعارض اور کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ۔ مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے، تو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف اور کھول کے بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے۔ کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا، تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا۔ میں نے کہا کھول بخاری، بخاری ہی کھول کے دکھا دے، اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے، یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف، کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے، کتاب کے کور کو اگنور کر دو، اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے۔ کتاب کھولو، اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا، حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو نے جملہ کہہ دیا، اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا۔ میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں، اس کور کو اگنور کرو، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہیں نا، میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو، باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف، اب نظریں حکارت سے نہ دیکھنا، اب انگشت تنقید نہ اٹھانا، اب زبانیں تان دراز نہ کرنا۔ تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو، اس میں حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا۔ کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، دیکھو یہ اس بات کو چھوڑو، یہ تو سمجھو نا، یہ دیکھو کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے، انہی کی تو کتاب، تو جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے، جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر اب یہ جملہ بھی برداشت کرنا، تو کہتا ہے جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے، ثاقب شامی کہتا ہے پھر جس کی محفل ہے اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ جس کی محفل ہے پھر اسی کے نام پہ سجتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا ان کی بارگاہ میں حاضری کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈرتے کسی سے نہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، علماء حق بیان کر رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ ایمان والے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، پھر فرمایا ڈرتے بھی ہیں۔ اچھا تقوی کا صلہ اگر اللہ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے ڈرنا، غیر اللہ ہو تو مراد ہوتا ہے بچنا، غیر اللہ۔ اچھا اس سے قبل بتا دو، فرمایا ڈرتے ہیں، اب پہلے فرمایا نہیں ڈرتے، تو یہ بھی بتا دو یہ ڈرتے بھی ہیں۔ ان کے ڈر کا عالم کیا ہے، یہ کتنا ڈرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے ہمارے شہر میں بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رکت طاری ہو گئی، رونے لگے، رو کے کہتے ہیں جس شہر میں گنہگار نافرمان ہو اس شہر میں اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی، میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بارش ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے، یہ کلمات صادر ہوئے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ جملہ نکلنا تھا۔ ادھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر جاتے ہیں، اللہ کو یہی بات پسند آ گئی، وہ باہر جاتے ہیں بارش کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرتے اتنا ہے، تقویٰ کا عالم کہ خود کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میری
بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ باجد بستامی فرماتے ہیں اگر میری نجات ہو گئی میری داڑھی بہتر ہے وگرنہ تیرے بیل کی دم ہی بہتر ہے۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ ایک مرتبہ باعزت بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، مٹی پھینک دی غلطی سے۔ باعزت بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہے اللہ یہ جسم تو آگ برسائے جانے کے لائق تھا، ابھی تک خاک ہی برس رہی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے، اس قدر ڈر، اس قدر خوف۔ غوث اعظم کا خوف کتنا ہے۔ غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اگر آخرت میں عذاب کا مستحق ہوا تو مجھے اندھا اٹھانا، نیکوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ ڈر ہے غوث پاک کا، یہ خوف ہے غوث پاک کا۔ یہ ڈرتے ہیں، کس قدر ڈرتے ہیں، لیکن ان کے ڈر میں اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے وہ فرق واضح کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا، بہت امیر تھا، اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ لیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا اما تشتہی، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا ممن، کس سے شرماؤں؟ اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا۔ حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی، ایسی خوبصورت تھی، میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے؟ میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے، تو یہاں انتظار کر۔ وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا میں انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے۔ کہا میں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی 2 آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی 2 آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ کہا اس پر ایک کاغذ تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، وہ بہنیں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سنواریں کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں، یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔ یہ بھی امت کی بیٹی ہے جس کی ایک ادا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا، حسن بصری بن گیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھی میں تحکم کھو بیٹھا، میں زار و قطار رو رہا تھا۔ روتے ہوئے میں گھر چلا گیا، پوری رات میں روتا رہا، پوری رات توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ حسن بصری فرماتے ہیں فجر کی اذان سنی، اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان کر دی۔ کہا میں اس کے گھر گیا، جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کہا میں رات گھر آیا، میں رات سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا کوئی نصیحت کر۔ اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب صبح کرو تو استغفار کرو، شام کے وقت استغفار پڑھو۔ کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی، ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی، ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی۔ یہی حسن بصری پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ دور بھی آتا ہے، ان کا ڈر کتنا ہے، ان کا تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ یہی حسن بصری، ایک دن ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے حسن بصری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا؟ حسن بصری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا، کاش میں وہ شخص ہوتا۔ کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، ہزاروں سال جہنم میں رہے گا، یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا۔ کہا کاش میں شخص ہوتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ تو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کہا تم میری بات نہیں سمجھے، وہ جو جہنم سے نکالا جائے گا کم از کم نکلنے کی ضمانت تو ہے، اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ ایمان پر موت واقع ہوگی، مجھے اپنے ایمان کی ضمانت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اگر مجھے یہ ضمانت بھی مل جائے کہ میں وہ ہوں تو وہ بھی مجھے قبول ہے، کم از کم ایمان تو سلامت لے کے جاؤں۔ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، پھر فرماتا ہے یہ ڈرتے بھی ہیں، یہ ڈرتے بھی ہیں، لیکن ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے؟ ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک سے ڈرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ فرق کیا ہے؟
وہ ایک سے ڈرتے ہیں، ایک سے ڈرتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے. ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں. یہ فرق ہے. ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں. اسی لیے کبھی سیاستدانوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، کبھی مقتدر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی مخیر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، کبھی مالداروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں. در در دیے در در نالوں، در بن جا ایک دردا. در در دیے در در نالوں، در بن جا. در در آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور در کا مطلب بھی کیا ہے. در در دیے در در نالوں، در بن جا ایک دردا. چول کتا کیوں خویندائیں در بن وقتا وردا. در بن وقتا وردا. بس اس ایک سے ڈرو، پھر کسی کا ڈر نہیں، پھر کسی کا غم نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں. محترم احبہ، اللہ کے ولیوں کے قرب کا ایک فائدہ آپ کی گوش گزار کیا. وہ کیا ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کوئی شخص اسلام کو دہشت گردی کا دین نہیں کہے گا اگر ہم تمام کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے پر مجبور کر دیں. یہ ارادہ کریں ہم دین کا کام کریں گے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں جتنے بھی نوجوان آئے ہوئے ہیں، آؤ ارادہ کرو. اگر اسلام کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا کرانا چاہتے ہو تو آؤ اپنا کھویا ہوا وقار ایک مرتبہ پھر حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگوں کو عوارف المعارف پڑھائیں گے، کشف المحجوب پڑھائیں گے. میں نے کہا تھا ایک فائدہ اولیاء کی بارگاہ کا کیا ہے کہ جو اولیاء کے قریب ہو جاتا ہے بدعقیدگی سے بچ جاتا ہے. اس کی وجہ سے، اس کی چند ایکٹیویٹیز کی وجہ سے افغانستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں جاتا، عراق مسلمانوں کے تحکم سے نہیں جاتا. کیوں گیا ہے؟ کچھ بدعقیدہ نے کچھ ایکٹیویٹیز تو کی ہیں. باطل کے علمبرداروں کے لیے انہیں کچھ بہانے تو چاہیے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اولیاء کی بارگاہ کا کہ آپ بدعقیدگی سے بچ جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معرفت کا نور ملے گا، توبہ پر استقامت ملے گی. دیکھیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا کمزور دل اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو ولی کا قوی دل اس کے کمزور دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بابوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں. اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ دلائل تو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من اهل الاخره. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اپنا کمزور دل آپ کے قوی دل کے قریب کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا. لیکن جس طرح بزرگ فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ بھی آئے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پر سائنٹیفک دلائل بھی ہیں. تو آئیے دو چار باتیں آپ کی بارگاہ. جوزف شیلٹن دا بایولوجی آف ٹرانسینڈنس میں یہ بات کرتا ہے. آج کے بعد کوئی کہے کہ یہ داتا علی حجویری کی باتیں ہیں، یہ بابا فرید کی باتیں ہیں، یہ نظام الدین اولیاء کی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے، تو انہیں بتاؤ کاش تم اولیاء اللہ کے میکدے سے فیض حاصل کرتے. جن باتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے، جن حقائق کو تم آج سمجھے ہو، آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے اولیاء وہ باتیں بیان کر چکے. جوزف شیلٹن کہتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے خلیے، انسان کے ہارٹ سیلز، انسان کے دل کے خلیوں کی ایک خاصیت ہے، ایک اسپیشلٹی ہے کہ اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں، ایک خلیہ رکھیں، وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا، آپ اس کی جنبش دیکھیں گے، آپ اس کی حرکت دیکھیں گے، رفتہ رفتہ اس کی وہ حرکت، بیٹ کرنے کا عمل، اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی. کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے. ایک دل کے ایک خلیے کو سلائڈ پر رکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں، لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے، اس کی جنبش دیکھیں گے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں، وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہوگی، رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی، وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے، ایک ہی ریدم میں، ایک ہی جنبش، ایک ہی بیٹ،
ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن، اس کی حرکت مل جائے گی. کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے. وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیے پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے. پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں. اگر ان دونوں خلیوں کو سلائڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لے میں، ایک ہی تناسب میں، ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی. یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اس دن آیا، حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب بتا رہے تھے یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور ہر پیر کا اپنا ایک آستانہ ہے، وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی بات کو مارٹن ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے. پروفیسر مارٹن ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے. انسان کا مکمل دل، اگر ایک محفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں، پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے. غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی محفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے، کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے، پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سائنسدانوں، کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں زانوں میں تلمس طے کرتے. دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے. انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ان وارداتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے. کاش کہ تم ماضی کی طرف منہ پھیرتے تو خراسان کے پہاڑوں میں ایک ولی اللہ جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا داتا کی نگری لاہور میں آتا ہے اور وہ میری نگاہوں کے سامنے چلا گائے خواجہ غریب نواز ہے. خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا دل داتا علی حجویری کے دل سے ملاتے ہیں. کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے دل کے خلیوں کی جس حقیقت کو تم نے آج سمجھا ہے، انسان کے دل کے خلیوں کی جن وارداتوں کو تم نے آج سمجھا ہے، ہارٹ سیلز کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے، رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی تھیری کے پریکٹیکلز داتا کی نگری لاہور میں میرا خواجہ معین الدین چشتی اپنا دل داتا کے دل سے ملا کے ادا کر چکا ہے. یہ تھیری ہے، وہ پریکٹیکلز پہلے ہی ادا کر چکے ہیں. تم تھیری پر حیران ہو، وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں. وہ اپنا دل مرشد کے دل کے قریب رکھتے ہیں، کیونکہ جو دل اپنے مرشد کے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ قوی دل اس کمزور دل پر پھر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے دیوانے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں مرشد کے قریب رہنا ہے. کیوں قریب رہنا ہے؟ ایک مرتبہ جب قرب مل جاتا ہے ایسی وجدانی کیفیات تیری ہوتی ہے، ایسا کیف ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے. پھر انسان دل سے کہتا ہے میں اپنی مرشد کی لغت میں سمجھا دوں. انسان پھر دل سے کہتا ہے ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی، ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی، نمے اصلو دور نہ تھیواں یاد انڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹ مدھیواں. عجز نیاز ہے مٹھی ساڈی نت باندی یار صدیواں. یار فریدا مکتے دل بردا نمے ویکھ ویکھ کے جیواں، نمے ویکھ ویکھ کے جیواں، نمے ویکھ ویکھ کے جیواں.
اسی لیے دل مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دل ملانے کی ضرورت ہے، دلوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تکبر اور رعونت اور نخوت سامنے آ جائے پھر انسان دل ملا نہیں پاتا۔ اور یہ دور بھی ایسا ہے، وقت بھی ایسا ہے کہ نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے